اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی الناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذوالحجہ کے مہینے کی آمد ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ محترم سامعین حضرات، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 ایام ہیں، 10 دن ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور قرآن و حدیث کے اندر ان کا بہت زیادہ مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فجر کی پہلی اور 2 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں قسم اٹھا کر بات کی ہے، فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ تو محدثین نے، مفسرین نے یہاں والفجر سے مراد تمام دنوں کی جو فجر ہے وہ مراد لی ہے، اور بعض محدثین نے یہاں سے یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کی فجر مراد لی ہے۔ ولیال عشر، اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ولیال عشر قسم اٹھا کر یہاں اللہ رب العزت نے ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں کے مقام کو بیان فرمایا ہے، اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم اٹھائے اور اس کی عظمت اور اس کی شان کوئی کم تو نہیں ہو سکتی، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ دنیا کے تمام ایام سے افضل ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، اور اسی عشرہ ذوالحجہ کے اندر یوم نحر بھی ہے، اور یوم عرفہ یہ 9 ذوالحجہ کو، یعنی جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، علماء سے بھی آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو ایسے شخص کے آئندہ اور جو گزرا ہوا سال ہے، یعنی 2 سال کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، روزہ تو ہم نے ایک رکھا ہے، لیکن ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے 2 سال کے گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا مقام ہے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ آپ ابھی سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ اور عشرہ ذوالحجہ یہ 10 دن بہت اہمیت والے ہیں، بہت مقام والے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہیں، کیے جانے والے اعمال، تو ان میں سب سے بہتر جو عمل ہے وہ تو ہے تکبیرات، یعنی اذکار وغیرہ، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا جناب
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، یعنی 10 ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ ان ایام کے اندر یہ بازاروں میں چلے جایا کرتے اور بازاروں میں جا کر بآواز بلند یہ تکبیرات کہتے، اور تکبیرات کے جو الفاظ ہیں مسند ابن ابی شیبہ کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم ناظرین کرام، یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیں، بعض احباب جو ہیں وہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر یہ 2 مرتبہ کہتے ہیں اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آگے پھر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہیں، بلکہ نہیں، جو صحیح روایت ہے مسند ابن ابی شیبہ کے اندر ہے تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اللہ اکبر پھر آگے اللہ اکبر، یعنی 3 مرتبہ آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے اور وہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں پہلی تو بات علماء بتاتے نہیں ہیں، دوسری بات ہے اگر بتاتے بھی ہیں تو ہم اتنے گئے گزرے انسان ہیں اور ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اپنے کام کاج کے اندر کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کو بھی یاد کر لیں، حالانکہ یہ روایت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات بھی ثابت ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ ہیں، اور یہ بھی مسند ابن ابی شیبہ کے اندر ہے یہ حدیث بھی، اور یہ الفاظ ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ الفاظ اور یہ جو کلمات ہے یہ ان کلمات سے جو میں نے پہلے بتلائے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس سے کافی درجہ یہ بہتر ہے، یعنی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے محترم ناظرین کرام۔ اور اسی طرح عشرہ ذوالحجہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک یہ روزے رکھا کرتے تھے، 9 ذوالحجہ تک روزے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو روزے ہیں عشرہ ذوالحجہ کے تو ہم بھی رکھیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور کم از کم پھر ہمیں 9 ذوالحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ 1 روزہ وہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، اور 1 روزے کا یہ ثواب ہے اللہ رب العزت اس کے آئندہ اور جو اپنا گزرا ہوا سال ہے یعنی ان 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان ایام کے اندر ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں احب الکلام الی اللہ اربع، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ کلمات آپ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان ایام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اور ان ایام کے اندر صدقہ و خیرات آپ زیادہ سے زیادہ کریں، نفل و نوافل آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اسی طرح نیکی کا حکم، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، اور توحید خصوصاً دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو اعمال درست ہیں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو جتنے چاہیں آپ اعمال کر لیں، جتنے چاہیں اعمال کرتے جائیں، لیکن اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو ضائع فرما دیں گے۔ کیوں؟ عقیدہ سب سے بڑی بات ہے۔
اگر عقیدہ درست ہے تو ایک چھوٹا سا عمل وہ بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 ایام کے اندر یعنی عشرہ ذوالحجہ کے اندر اگر آپ ایک چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اس کا اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یوم عرفہ کا روزہ آپ بھی رکھیں، اللہ ہمیں بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح یوم نحر جو ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ یہ سبھی آپ نے اپنے علماء کرام سے جو قربانی کے مسائل آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، تو عید الاضحیٰ دیکھیں یہاں بھی جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو یہاں بھی میرے بہت سارے بھائی وہ اللہ معاف فرمائے بعض تو اپنے پیروں کے نام پہ، حتیٰ کہ پھر بھی وہ اپنے ان کوئی درباروں کے نام پہ، کوئی پیروں کے نام پہ کسی نے نظر مانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اور وہ اکثر دوست احباب سوال بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے عقیقہ۔ بعض ایسے ساتھی ہیں وہ قربانی کے جانور کے اندر بڑا جانور لیا، سوچا کہ بیٹوں کا بچوں کا ہم نے عقیقہ تو نہیں دیا تو لہٰذا کیوں نہ ہو اسی جانور کے اندر ہم وہ عقیقے بھی ہو جائیں گے، قربانی بھی ہو جائے گی، تو یہ درست نہیں ہے۔ قربانی الگ ہے اور عقیقہ الگ ہے۔ عقیقے کے لیے اگر بچہ ہے تو اس کے لیے 2 جانیں قربان کرنی پڑے گی، اور بچی ہے تو 1 جان، تو اس لیے یہاں تو ہم 1 جان ذبح کر رہے ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی بڑا جانور لے لیں، جتنا مرضی قیمتی آپ جانور لے لیں، تو وہ تو جان تو 1 ہے، تو البتہ اس کے اندر حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یوم نحر اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے جو بہتر عمل ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، وہ ہے اللہ کے رستے کے اندر جانور ذبح کرنا۔ تو جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہاں بھی ہم یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے اس کا بہت زیادہ مقام ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔